لقد من اللہ علی المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے ساتھی بلند آواز کے نال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہدیہ درود و سلام. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سلطان الانبیاء والمرسلین. بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود اس پاک نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہو. میں قربان انہاں دوں یا حضرت باہو جن ملیا پاک نبی سہارا ہو. بے بغداد شہر کی کیا نشانی, بے بغداد شہر کی کیا نشانی, کوئی اچیاں لمبیاں چیراں ہوں. تن من میرا ایویں پرزے پرزے ہویا جویں درزی دیاں لیراں ہوں. انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں تا رلساں سنگ فقیراں ہوں. بغداد شریف دے ٹکڑے منگساں یا حضرت باہو ودی کرساں میراں ویراں. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, نوجوان عزیزان ملت, آج دے اس تقریب بابرکت کے اندر اسانے محترم برادرم حاجی غلام حسین صاحب نے اتنا سونا اہتمام کیتا اور تہان میں دعوت دیتی اور اسا اس پروگرام میں خوش قسمت آئیں کہ سائیاں اجازت لے دیتی کہ کافی لوگ ہو سن کہ حاجی صاحب انہوں نے دعوت دیتی ہو سی لیکن وہ نہ پہنچ سکے ہو سی. کئی مجبوری دینا دے گوات معذرت کرے سن بھائی میرا دا بچہ بیمار تھی گیا ہے, آج میری پانی دی بری آئی, آج میری گدی خراب تھی گئی آئی, مستری آکے آج جو رہتا میں نہ آ سکے. نہیں, یہ گل نہیں. گل کے لیے گل کوئی ہو رہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے. اس واسطے جن اجازت نامہ مل گئے وہ حاضر کی سکے. تسا اور میں خوش قسمت آئیں کہ سائیاں منظور کر کے دے کہ آمن دی اجازت دے دے اور اس موسم دا شکر گزار آئیں کہ اس پاکیزہ بابرکت اور فلاح علی محفل لیچو اساں شامل کرن دی دعوت دیتی. اللہ تبارک و تعالی اسے گھرانے دے اندر برکت عطا فرمائے اور انہاں دی اتفاق نصیب فرمائے اور سرکار دے نال اس تو زیادہ محبت نصیب فرمائے اور شریعت مطہرہ تے انہاں اور توہن میں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم, جس طرح میرے بزرگ فرما رہے ہیں کہ انہاں بڑی سونی گل کی تھی کہ کسی دی گل نوں تنقید نہ سمجھو, اس تم فائدہ اٹھاؤ. کہ کنے کہ بزرگ فرمائیں با ادب و با نصیب, بے ادب و بے نصیب. کہ بینر ضرور لاؤ لیکن انہاں اتنا اچھا لاؤ تاکہ کنڈا پچھے ہو اور سٹیج دے سامنے ہوئے پچھو نہ ہوئے تاکہ اکھاں ویدیاں راویں تے سینہ ٹھپدا راویں تے بے ادبی تو بچ وجائیں. تے ادا واسطے ایک نصیحت انہاں دی تو عمل کرن دی توفیق ہو ونجے اساں سارے نوں کہ اساں انہاں دا ادب کر کے اونچے لوائیں سائیں دے نام دے واسطے. تا جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے, سب تو پہلے مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر یہ التجا ہے کہ سن سنا کے توہان میں عزت صحیح عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو میں اللہ تبارک و تعالی دی لاریب کتاب دا تھوڑا جتنا حصہ آپ دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس اندر مالک کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
اور سیدھا تے سادہ جہا پنجابی دے اندر خدا ترجمہ تمہاری سماعتوں تک پہنچے سن کہ مالک کائنات نے فرمایا کہ مومنہ تے بڑا احسان کیا، کافراں تے نہیں، جنہاں میرے پاک نبی تے کلمہ پڑھے انہاں تے احسان کیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں سن کہ رب کائنات اپنی لا ریب کتاب کے اندر خطاب فرما رہے کہ مومنہ تے میں بڑا احسان کیا۔ تو مرخین کرام لکھتے ہیں کتے عقل ونڈ کرے دے کہ مالک کائنات تے اکھاں عطا کیتیاں، اکھاں دی او نعمت ہے کہ جیندے کوئی پوچھو رن قدر ہے اکھاں دی، لیکن نعمت عطا کر دیا لیکن احسان نہیں جتایا کہ اے بندہ میں تیرے تے بڑا احسان کیتا ہے، اکھاں عطا کیتیاں، ہاتھ عطا کر دیتے کہ پتہ انہوں نے یہ ہتھر تو معذور ہے کہ یہ دعا مانگو شالا وہ اپنا محتاج رکھے بندہ دا محتاج نہ کرے کہ اولادیں ہی تنگ آوے نہیں ماں باپ بھی تنگ آوے نہیں جڑے معذور ہوتے قریبی رشتہ دار دوست بھی تنگ آوے نہیں شالا وہ اپنا محتاج رکھے کہ ایک انسان دا محتاج نہ کرے تا جیسے حق کو نہیں پتا انہوں کو لے پوچھو کہ ہتھاں دی کیا قدر ہے تو مالک کائنات نے ہاتھ عطا کر دیتے اینی سوڑی تے بڑی نعمت عطا کی دیو لیکن احسان نیس جتلا ہے پیر دے دیتے چلن واسطے نعمت عطا کر دیتی لیکن احسان نیس جتا ہے زبان عطا کر دیتی کہ انسان چاہے جتنا بھی امیر خوبصورت ہے زبان کو نہیں اپنا حال بھی نہیں دے سکتا اپنے دکھ بھی نہیں سنا سکتا تو وہ نعمت ہے تو کیا ہویا کہ اتنی سونی نعمت عطا کی تیس تے وقت کے احسان نیس نکلا ہے اس تو بعد عقل عطا کر دیتا کہ بے شعور جڑے پاگل لوگ ہیں انہیں تو اپنے بھی تنگ ہے کئی لوگ ویدے ہیں جی باپ اولاد نو نپی ودا ہے آدھا تنگ آ گیا جی سیدھے لفظ آدھا ہے اولاد بزرگ عمر رسیدہ تھی نے قرآن آخرے کہ افم فلاتن ہر کو افتا کی راہ کو تو آنے جی ہونے پاگل تھی گئے یہ دی وڈی نعمت ہے کہ اپنے لگی دے بھی آدھے رسے نہ تو تنگا یہ دی وڈی نعمت عطا کر دیتی شعور عقل لیکن احسان کی تس جتلایا نہیں اے مالک کے کائناتوں کیڑی نعمت عطا کی دیا جسو تے فرمائندہ پہ آپ اپنی لارین کتاب کے اندر کہ میں تا مومنہ تے بڑا احسان کر دیتا ہے وہ نعمت کیڑی ہے میرے دوستوں ابو آؤ لارین کتاب ساری رہنمائی کر رہی ہے کہ سارے فکر ختم ہو گئے کہ اکھاں پیر ہاتھ دماغ ساری نعمتوں سے عطا کی دیا کھاون واسطے پھل عطا کی دے چڑھن واسطے چوپائے عطا کی دے اور طرح طرح دی نعمتیں عطا کی دیا انسان ساری زندگی انہاں نعمتاں دا شکر کرن دی خاطر ساری نہیں ہکے نعمت دا شکر بھی کرن دی خاطر ساری زندگی سے سجدے رکھے بات بھی پورا نہیں ہو سکتا لیکن احسان جو نہیں جتایا کیڑی نعمت ہے رب دی لاریب کتاب رہنمائی فرما رہی ہے کہ اس باسا فیہم رسول اللہ میں تو محبوب عطا کی میں اپنا محبوب کو عطا کی ہے اس واسطے میں دوارے دے بڑا احسان کی ہے تب رخیل اکرام لکھتے ہیں کہ دنیا دیا جتنی نعمتیں انسان واسطے بنائیاں آخر اشرف المخلوقات بڑھا دیتا انہاں نعمتاں دا کیوں نہ سے احسان جتلایا اس واسطے جو یہ تھائیں ختم تھی ونجان آ رہی ہے یہ نعمتاں یہ تھائیں ختم تھی ونجان آ رہی ہیں 100 مربع دا مالک ہے 17 کوٹھیاں دا مالک ہے 50 کار گھر کھلوتی ہے لیکن جس وقت یہ روح تے جسم جدائی کیتی ہے سارے آپڑے بھی آج پہن جلدی کرو کہ سمجھ ریس کیتی کہ کیتے کبایا اولاد سے کارانے کرو بھولا بھول گئے اتنے میاں محمد بخش صاحب کیا دے پہن کہ جنہ نہیں تو پاپ کمامے ہو کتے نے تیرے گھر میں جنہ نہیں تو پاپ کمامے ہو کتے نے تیرے گھر دے سارے رل مل کہہ دینے کٹو کٹو اس نو جلدی تو اس واسطے کیڑی شاہے کہ اس وقت روح اس جسم تو جدا ہو سی تے ساری نعمتوں تو محروم ہو ویسے لیکن ایک گل یاد رکھنی اور کہ اگر شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی گزاریا
سائیں دے حکم دے مطابق زندگی گزاریا ارکان اسلام دی پابندی کیتیا تو جس وقت اے روح نکل سی وہ جائیداداں کوٹھیاں کاراں گھر رہے ویسن اولاد قبر تک پیتی پا کے واپس آوے سی لیکن چنگے عمل کیتے نہیں تو وہ کیا ہو سی کہ قبر دنال تیرے ساتھ دے سے تو بات اپنا احتساب کرنا ہے سونا کسی کا نہیں کرنا کہ یہ کرنا ہے حق کار وال دل یار وال یہ نہیں کہ حقوق العباد فرض ہے اولاد کی تربیت کر اگر روزے محشر حساب و کتاب شروع ہو سی تو اولاد کا حساب ہی کی سی کہ تے اپنی اولاد جناب کیڑی تربیت کی تھی انہوں قرآن پڑھنے والا کاری بڑھائے یا فلم سٹار بنا دیتے یا گویہ بنا دیتے انہوں نے آقا مدنی کریم دی ذات پاک تے درود پاک پڑھانا دی تربیت دیتیا یا وہ جوا کھیلنا دی تربیت انہوں نے دیتیا اگر اچھی تربیت دیتی ہو سی تو اسے انعام مل ویسی اگر غلط تربیت دیتیا اولاد بگاڑ بیٹھے تو اس کی بھی سزا مل سی اس اولاد کی بھی سزا مل سی اور میں عرض کر رہا ہوں کہ مورخین کرام نے فرمائے کہ ساری نعمتاں اتھاں ہی رہ ہوئے ہیں اس واسطے انہاں نعمتاں دا مالک کائنات نے احسان نہیں جتلایا اور دوسری گل یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت عظمی ہے نعمت اعلیٰ ہے نعمت عرفہ ہے اور یہ دنیا کی جتنی نعمتیں سائیں دے صدقے نال نصیب تھیں کہ وہ سائیں دے صدقے نال نصیب ہوئی ہے اس واسطے سرکار وہ نعمت عظمی ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی کام آمنا نے اور روز محشر بھی کام آمنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ تو سامعین محترم سرکار اور نعمت عظمی ہے اس دنیا کے اندر بھی انہاں دے صدقے ساریاں نعمتاں عطا ہوئی ہیں اور روز محشر بھی سائیں دے صدقے بیڑا پار تھی سی لیکن کنیے تھی سی بیڑا پار ذرا یہ توجہ کرنے ہیں کہ آج نسبت قائم کرے سوں تک کل سرکار پرویسن کہ اسے آنے دو یہ ہے دیوانہ میرا کہ حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ روز محشر سرکار دے قریب کون زیادہ ہو سی کسی بادشاہ نے نہیں ہونا کسی بادشاہ نے نہیں ہونا کسی مربع کے مالکہ نے نہیں ہونا اور کسی وزیر مشیر نے نہیں ہونا سائیں فرمایا جس نے کثرت نال زندگی کے اندر میرے تے درود پاک پڑھے روز محشر وہ میرے زیادہ قریب امیر غریب دی گل نہیں گل عمل دی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری کہ جبے کبے نال گل نہ پڑھ سی کہ حضرت صاحب مدینہ شریف نماز پڑھتے پہ شریعت مطہرہ ظاہر باطن نہیں اگر بھنبالی مسجد جا کے لانے پڑی تو مدینہ شریف کو نہیں پہنچے خالی کوڑے اس واسطے عمل کے نال سائیں کے نال نسبت بڑھ سی تاغل بڑھ سی اور عمل کہڑا ہے کہ شریعت مطہرہ دی پابندی ہے سب تو پہلے نماز دی پوچھے کہ ارکان اسلام سارے جگہ فرض ہیں کہ کلمہ شریف پڑھن تو بعد نماز فرض روزہ فرض حج فرض زکوٰۃ فرض لیکن میرے دوستو باقی چیزیں کچھ رہے تھے کچھ معافی ہیں نماز کوئی معافی کہ زکوٰۃ تا تیرے تے فرض ہونی ہے کہ تو صاحب مال بڑھ سے اس کریم رب دی کتنی مہربانی ہے کہ تیرے اپنے جوگا اولاد جوگا تیرے رحمن جوگا مکان تیری سواری
سفر دی کہ تیری تکلیفہ نہ ہوئے اس تو مال ورسی بس سال پورا راسی تا تو 100 تے 2.5 روپئے دے زکاة تیرے تے فرض ہے لیکن صحب اوقات بڑھ سے تاں جا کے ہو سی اگر جتنے تک صحب اوقات نہ ہے تو اس فرض تو بری ہو ذمہ ہے اور زکاة اتنی چھوٹ کہ تو غریب تھی گیا تو الٹا گھن کے کھا کیونکہ سائیں نے غلامت ہی لگنی ہے لیکن لگنی کہتے غریبت کہ زکاة بھی معافی ہے روزے بھی معافی ہے کہ اگر بیمار تھی گئے تب وقت رکھ گئے سفر لمبے روزہ پار نہ سکتا وقت رکھ گئے لیکن سوڑا نماز دی یہ معافی جی بات اسان پتہ جو ہے کہ کیوں نہ پڑھ دے کہ تھانے چوں ایک چوکیدار اپڑ پوے جتنے تک وہ پیشی نہ بھوگتا ہوں اتنے تائیں اسانی لگتا کم دیاں رانی ہیں پتہ نہیں کہ پڑھ سکتے عام ایک چھوٹے میرا خیال ہے کہ استاد سکول والے تو ایسے چودہ میں کسی بھی تنقید نہ کرے تھوڑا معیار پیمانہ تو نہ کرے کہ ادا سکیل گھٹے اپنے نوکری دے مرتبے دے اندر شان دے اندر کوالٹی دے اندر کہ جڑا سارا سکول ماسٹر اس وجہ دے تو سارا استاد ہے کہ اس شاگرد کو چاٹ ماری ہے دوسری داروں کے خلاف درخواستاں شروع ہیں اس کو ادا گھٹے لیکن اسے کو ایک کیڑی شے کہ کنٹرول ایڈمنسٹریشن دا اسی پاور زیادہ بڑھ گئی کہ اتنے جتنے تک واپس گھٹ رہے ہیں لگتا کم دیاں رہی ہیں اور بھولیا آقب الحاکمین تمام حاکمان دے حاکم دا 5 وقت تیرے در بلاوا آندر پہ 5 وقت پیغام آندر پہ اور تو کتنا دین تو دور ہو گئے کہ تے خالی ٹی وی بند نہیں کی جس وقت اذان آئی ہے اور اس نماز دی کتھائیں بھی میرے دوستو ریت کو نہیں کہ کھلو کے نہ پڑھ سکتا بہ کے پڑھ اگلی گال ایک سمجھنی ہے کہ کعبہ شریف در کانڈ کرنا بھی بیادبی لگتا تھا دور دی گالے اگر تیرے کوئی ایسے حادثے ایسی بیماری پٹھے دی لاغ ہو گئی ہے کہ تیرے پاؤں فولڈ نہیں تھی دے انجے نہیں تھی دے تو کعبہ شریف در کعبہ رب فرمایا کہ تین رہتے لیکن منہ کعبہ شریف در کر سر جھکا تے آپ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے وہ پاک ذات ہے کہ کتھائی بھی نماز نہیں رہت کوئی وضو نہ کر سکتا وہ تیرے کو ایسی بیماری آ گئی ہے تکیہ کر تیمم کر گئے نماز دی معافی کوئی مت مقام کے نماز دا فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی کہ نماز میری اکھن دی ٹھنڈک ہے جس وقت آج سائن دی اکھن دی ایسا ٹھنڈک پڑ سو تکال حکم مل سی کس سے آنے دو یہ ہے میرا دیوان اگر نماز نہیں پڑھی تب بات کیا ہو سی کہ پہلا چیپٹر جس بہار کوئی سفارش نہیں چلنی اس دنیا دے اندر تک کار دن ہے نا جی الراشی والمرتشی کہ دیمان گنن والا جہنمی لیکن یہ انا کے ڈال کے بڑھائی اور وقت بھی ضرورت ہے اصحابہ کرام کو جلے ذات پاک دی زندگی گزری انہوں نے وقت دی ضرورت کو نہیں کہ تن من سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن یار دا حکم نو تلے نہیں آمن دیتا کہ حضرت عبداللہ بن عتیق اصحابی رسول ایک کافر کو سائن دی گستاخی سنی اپنے سنگین کو اکٹھا کر دیتا کیا یہ میری غیرت گوارا نہیں کرے دی پئی کہ میں آج ایک کو کافر سردار دے کل اپنے محبوب کی گستاخی سن کے آیا میں نے کھاون پیون نہیں جیون بھی بنا نہیں کرے دا پیا اور میرے نال تُسا کیا مشورہ کرے دو کہ وہ ایک بہت بڑا سردار ہے میں ایک دا کم نہیں دل دا دے کہ میں اکلا جا کے وہ سر کاٹ گنا لیکن میرے نال رلو جو جیڑا یار دا گستاخ ہے وہ دنیا تے رامنا ہو دا کوڑے تو انہیں نال کر کے ہکا اصحابی آگیا کہ سرکار کو پوچھ گنا اجازت گھن گنا کہ کیا اجازت مل دی ہے تب بارگاہ رسالت حاضر ہو گئے
اور وہ چند صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کے اجازت منگی، اجازت مل کے جاؤ دا سر قلم کر گئے. آج ایسا دین تو دور ہے. اور یہ حضور فرمائے کہ کسی نو کوئی نہ آکو نہیں، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا ہے، تو دا سر تن تو جدا کر دو. تو آنے پیار اور محبت اور عشق کا یہ تقاضا ہے کہ وہ سر تن تو جدا کر دو. میں نہ آدھا پہ صحابہ کرام دے حیات طیبہ اٹھا کے تو انہیں کیا کیتا ہے اور وہ کامیاب تھے کہ زمانہ میں وہ معزز تھے صاحب قرآن ہو کر. ہم زمانہ میں خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ اجازت مل گئی، وہ وفد جا رہے، اس کا بہت بڑا قلعہ ہے جس کے اندر وہ باندھا ہے. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواہش آئی، جذبہ ایمان آئی اور عشق ستارے آئی کہ میں تنہا اس کا سر قلم کرا جو گستاخی میں سن گئی. میں سنگیا نو اندر گھن کے بنیا، میرے محافظ کا بڑھ بنے، لیکن کسی اور بار کیتا تو میری خواہش باقی رہ گئی. یہ جذبہ عشق ہے میرے دوست، یہ جذبہ محبت ہے، یہ جذبہ ادب ہے کہ وہ وفد لے کے جس وقت گئے اسے قلعے دے دروازے تھے تو سنگیا نو تھوڑا پیچھا باہر دیتا ہے اور ترتیب دیکھے نے ماحول کے ہر بندے کی شناخت کر کے دربان قلعے والا بھیج رہے اور مغرب دے ٹائم وہ دروازہ بند ہوتا ہے. تب واپس آ کے ماحول دے گی تھا دوسری یار وقت اپنے سنگیا نو پیچھے بہا کے اگے جا کے دروازے دے نال اپنے اتنے چادر اوڑھ کے پیشاب دی شکل بنا کے تے نال بہ جلے دروازہ بند ہوون دا وقت آیا تو دربان آتے آپ بھائی جلدی کر میں دروازہ بند کر رہا ہوں. اس شناخت نہیں کی، آپ اندر بڑھ گئے. اندر جا کے کالج پہ گئے ویدن کہ اس کا سلسلہ وہ کافر آئی کہ کہانیاں کوڑ سچ دیا جیڑیاں گلہ ہیں اس راتی مارکل آئے اور کافی دیر تک وہ لگا رہا اور اس تو بعد جس وقت ختم ہوئے تو اپنے کمرے چلا گئے کیونکہ ایک بہت بڑا محلہ ہے قلعہ ہے. جس وقت ہر کوئی سمجھے تو آپ نے جا کے اسے کمرے ورنا شروع کر دیا اور جذبہ ایمان دیکھو کہ اسے کول فوجاں دے دستے موجود ہے، تلواریں موجود ہیں، سارے ساز و سامان اور حضرت عبداللہ تنہا سنگے نو پیچھے بلا کے اور جس کمرے میں بڑھتے ہیں اندر کنڈا دے دینے تاکہ پچھلے بھی آؤ پکار نہ سن سکے. جذبہ ایمان دیکھو. اگلے کمرے چوئے دیں اگلے سارے نے اندروں کنڈے بند کر کے اسے کو پہنچ ہوئے دیں جان دیں تو مطلب جب موقع تا دیوہ جڑائی بند آئی سوچا بھئی ہوں کیا کریں تو اسے ناز ہوتے آواز ماری ہے. آواز مرے سا نا تو آواز کرنے سی اسے جا کے حملہ کر دے اور اس نے جس وقت آپ نے آواز دیتی اس واپسی جواب دیتا تو آپ نے وار کی تو بچ گیا. آپ باہر کمرے کو آ گئے اس اور آواز شواز کی تھی لیکن بچ گیا. آپ پریشان ہوئے کہ وار خطا ہو گئے لیکن عبداللہ پیچھے سے نہیں مہینہ یا سر کٹ کے ہوئے نہیں یا کٹوا کے ہوئے. سبحان اللہ. یہ محبت رسول کا یہ تقاضا ہے. تو دوبارہ آپ نے سوچا کہ اسے جیڑا غلام آئی اسے نام دیتے آتے کہ اے سردار کیا آتا ہے میں تیرا غلام آتا ہے کہ مجھے آواز ماری تو آتا ہے کہ ماں مری میں نے اسے قبضہ کیتا ہے وار کیتا ہے پتہ نہیں کون آئی تین پتہ ہی کو نہیں لیکن آپ آن وہ غلام بن کے جلے دوبارہ آواز کی تھی تو آپ نے اسی آواز پہچان کے مقام اندھیرے پہچان کی تھے تلوار پیٹ رکھ کے اس نے اتھائی فنار کر دیتا ہے. یہ کہتا ہے فنار کر دیتا ہے اور واپس جس وقت آ رہے ہیں تو اسی طریقے نال کنڈے کھلے لے گئے. عاشق رسول نے کوئی پرواہ نہیں اسے کئی فوجی دستہ نہ کوئی فکر نہیں. آخری جس وقت کنڈا کھولے تو آپ نے سمجھے کہ اگے جگہ ہم وارے لیکن تھوڑی جھکی آئی نیمی آئی تو کیا ہوا کہ آپ نے جس وقت قدم رکھے تاکہ ڈگ پین آپ دی پنڈلی مبارک ٹوٹ گئے. وہ کپڑا باندھ کے ہن تکلیف حدیث رک گئی ہے کہ آ کے دروازے دے جڑا قلعے دے باہر ہوا اٹھائی بیٹھ ہے کہ عبداللہ تام مزا آسی جو اعلان تھی سی فلانا فنار تھی کہ تام ایسا کری جان جی پرواہی نہیں
زخم دی پرواہ ہی نہیں اور بیٹھے رہن گے صبح ہوئیے تا اعلان ہوئے کہ آج سردار جو ہے مراٹھی کسی نے مار دیتا ہے فنار کا آپ نے تسلی تھی یہ تاں ٹور کے سنگیے کو لائے کہ میری جیڑی مبارک ہوئے سنگیوں خیق آئی کہ میں اپنے ہاتھے نال اس کافے کو فنار کرا اور کیونکہ میں اپنے کنن نال اپنے محبوب کی گستاخی سنی آئی اور میں وہ کر کے آندہ پیا تو مبارک ہو گئی اس اعلان سن کے آندہ پیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی اصحابہ کرام دے نال اوٹ لا کے بارگاہ رسالت کے اندر پہنچ گئے اور پہنچ کے عرض کی تھی آقا تمہارے دشمن کو فنار کر کے آیا لیکن میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے بات سونے کیا کہ کسی آپریشن تھیٹر یا کسی اجراء کو مائک کے بنار نہیں گل سمجھنی ہے کہ جڑے یار دے نا تے قربان دینے انہاں نوں مقام کیڑے ملتے ہیں یہ تو عارضی دنیا دی گل ہے روزے محشر کی انہاں دی سرداریاں ہو سبحان اللہ کہ میرے آقا نے اپنا لب مبارک اپنے دستے جداللہ تے لا کے پنڈلی تے لا دیتا ہے اور اس کا رزلٹ حضرت عبداللہ کیا فرمائے آدھیں کہ دوجی لات کڑا نکھ پوندی آئی چلدے چلدے تھک ویندی آئی لیکن وہ قدام آئی تھکی قدام آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تو میں عرض کر رہا ہم کہتے ہیں کہ سارے کام نہیں نکلتا یہ ساتھ مجبوراً رشوت نہیں ہونی پائے گی نہیں سونا گل نہیں اصحابہ کرام دی حیات طیبہ اٹھا کے پڑھ بعد حضور عمل شروع کر تیرے دنیا دے کام آٹومیٹک سدھے تھی ویسے بلکہ تیرے کام کرنے والے تیرے پچھو بدے ہو اور جنہ لوگوں نے یہ ترتیب بڑھائی ہے اور وہ رشوتوں کو بچ گئے لیکن وہ بڑائی کہیں جڑے رب دے سچے بندے ہیں جڑے رب دوتے یقین رکھنے والے ہیں اور اپنے پاک نبی دے فرمان دے عمل کرنے والے ہیں تو اس واسطے آسان کیا ہے کہ شریعت مطہرہ دوتے عمل کرنا چاہیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سونے دے صدقے سارے روزے محشر بھی کرم ہو ویسی اور سونے دے قریب وہ ہو سی جڑا درود پاک و کثرت دے نال پڑھ اور ارکان اسلام دی پابندی کرے سی اور سب تو پہلے نماز پڑھ سی اور اس بعد میرے سامعین محترم اس واسطے میرے آقا نعمت عظمی ساریاں نعمتیں آپ دے صدقے ملی ہیں تبات آمن کی خوشیاں سن مناونیاں چاہیے کہ اگر ایک کوٹے دی چھاتی کرے دے نا پوری برادری مٹھائیاں گھن کے آوے دی بالا جمع دے تو موڑی اگے گالے ایک عام جو کوٹھا پایا دے آگے ملویر پتریر کو بیر نال ڈبا مٹھائی دے جیڑے بھائی میں نہ کھڑا ہے نا تا میرا رشتہ دار آج سی جا رہے تا کوکا کا جوس آئی وہی کوٹھے واسطے تو اتنا کرم کرے دا پہ تے جلے رب فرمائے دا پہ کہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ اپنا محبوب عطا کیتا جب بات اگی فرما رہنمائی کر رہے قرآن پڑھو تو سارے ضابطہ حیات ہے بات اصلا کوئی چھڑکر دا مسئلہ ہی نہ پڑھے کوئی ذہنی شبہ ہی نہ پوچھے کہ سونے دی کتنی شان ہے سب تو پہلے اصلا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سونا آئے تو رب دی وعدانیت دا پتہ لگے کہ وہ وعدہ اللہ شریک ہے پہلے تک کوئی سورج دی پوجا کر رہا ہے کوئی چاندی کر رہا ہے کوئی پتھر دی کر رہا ہے اور اس وعدہ اللہ شریک دا پتہ اسے سونے آکے عطا فرمائے کہ او بھولے ہو بھول گئے ہو تُسا تا اپنے ناکامی تباہی دا اسباب کر رہے ہو اس وعدہ اللہ شریک کی عبادت کرو تو اسے کریم رب فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ میری نعمت خوب چرچا کر قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ یہ رب دا فضل ہوئے رب دی رحمت ہوئے تو بات کہ تو خوب خوشیاں منائیں اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ کیڑی نعمت ہے وہ کیڑا فضل ہے وہ کیڑی رحمت ہے تو حدیث پاک کے الفاظ مبارک ہے کہ محمد نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دی سب تو اعلیٰ اور الفا نعمت ہے لیکن اس نعمت دی جیڑی خوشی مناؤنی
جڑا اہتمام کرنا ہے وہ سونے دے فرمان دے مطابق کرنا. یہ نہیں کہ اساں او غیر شرعی کام کیتی ودے ہوئے جو بجائے کچھ کھٹن دے اگلا ہی گیٹ ہوئے. کیونکہ مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ جس نے سائیدہ میلاد منائے دنیا دے وبالت تو ہی بچ گئے اور ایمان دی حالت جو موت حاصل ہوتے. اگلا کام کیا ہو سی کہ جس نے محبت اور شریعت کے مطابق درود پاک پڑھتے ہوئے سائیدہ نعتیں سنتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنے ہوئے منائے بات کی ہو سی بغیر حساب کے وہ جنت سلام. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ اگر میرے کو پہاڑ جتنا سونا ہویا تو میں سائیں دے میلاد تے خرچ کر دیں گا تو میری فلاح اس سے گھر دے اندر. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنے تصانیف کے اندر فرمائیں کہ جس نے سائیں دا میلاد منایا کیڑی جگہ تے اپنے گھر دے اندر اپنی مسجد دے اندر محلے کے اندر کسی جگہ جتے بھی ہوئے تو اس پورے علاقے نو اللہ تبارک و تعالی امن عطا فرمائے وبا تکلیفاں تو نہ اتفاقی تو محفوظ رکھ لیں. تب پتہ چلا کہ سائیں دے میلاد مناون دے انہاں سونے جڑے فرمان جاری کیتے انہاں پریکٹیکل کر کے کیتے. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی تصانیف کے اندر لکھ دیں امداد المشتاق صفحہ 113 کہ میلاد پاک مناونا بہت چنگا کام ہے. میں انہاں دے وچ حاضر بھی تھی نا اور خود منائندہ بھی. اس واسطے سارے جڑے سونے دے غلام ہیں کلمہ گو ہیں وہ میلاد پاک منائندے آئے. اس واسطے منائندے آئے کہ اس دنیا کے اندر بھی فلاح ہے اور آخرت دے بھی اندر ایو میلاد پاک کم آوے سی بیڑا پار تھی ویسی لیکن مناونا شریعت دے مطابق غیر شرعی حرکتاں نہیں. انہاں نال میرا کوئی اتفاق نہیں کہ شریعت دے مطابق ہونا چاہیے ادب نال آنا چاہیے باوضو آنا چاہیے سر ڈھانپ کے آنا چاہیے. اور ایک اگلی عرض کرنا چاہیے شاید آپ سو قبلی کر کہ بندے شروع تھی وینے پیسے وگاوے پیرہ تلے جاندے پر میں ہونی آج کی تے اتے رکھوں بلکہ جتے مرخیر کرام واسے سٹیج بڑے میز رکھا ہوئے ایک پیسے کی اس تو اچھی جگہ بڑھائی ہوئے کیوں کوئی گال نہ سکتے ہو اس واسطے بڑھائی ہوئے کہ اس نوڑ دوتے لکھے ہوئے محمد علی کیسے لکھے ہوئے پڑھ کے بھی دن سو شاید میں بھولتا نہ گئے اس واسطے کہ اس نام دا قدر کرو. تو اگر سفر کرنا ہے نا دنیا دی پریکٹیکل مثال دے سمجھاؤں واسطے یہ بھی بیت بھی کہ دنیا نے جتنے بھی قیمتی تو قیمتی کاغذ چاہیے مدے ہو ورلڈ بینک جو منگاؤ زیادہ آج کل ایسا افسوس کے دین تو دورا یہ سے امریکہ دی ہے تو آسان بڑی پسند ہے اور بھوڑ لے یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں تمہارے گھاٹے آتے کوئی شے بڑائی کر لیں. قرآن جو عذاب ہے کہ یہود و نصارہ تمہارا دوست نہیں بان سکتے. امریکہ تو کو بڑا قیمتی کاغذ منگا گے نا تے بس سارے کو کرایہ دیو دستی بانچ نب کے تلے ہو گئے سی بھائی لے وا یہ کی چاہیے تے جڑے کاغذ تے لکھا ہوتا اسی محمد علی وہ بڑے پیار نال گن کے آگے بیٹھ سیٹ تے بیٹھ اور انہاں ناماں نال پیار کرو تے روزے محشر ایو ٹکٹ بنوے سی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ محمد و علی دے نال پیار کرنے والے آؤ تھوڑا بیڑا پار ہے. اس واسطے ایک جگہ انہاں نوٹا دی ضرور دیو سائیں آپ اپنے سناخانہ نو عطا کرے میں سٹیج بڑھائے بہنے وقت مختصر کہ ادھتے میں زیادہ لمبا نہ ہوگا کہ بھوک لگی بیٹھی ہوئی دوان تے واتے کھانے نو دیکھ کے بجن بھوک لگ ویندی دے گا قریب آیا پہ ہے. اس واسطے میں لمبا نہ تھی نہ کہ اے راہ کو جو فقیر جان نہیں چھوڑے نہ پیا تا گل اے کہ اچھی جگہ ہوئے
پیسے ضرور دیو لیکن انہیں پیسے رکھنے کا ایک مقام ہوئے. اگر تے میرے ساتھی بیٹھے اس گل نو نیکی پھیلاونا جڑے اپنے نام اعمال ثواب ہے کہ بے ادبی تو بچ بھی سائیں کہ لوگ شروع تھی ویندے نہیں ادب بنا دے رکھ اور انہاں رکھ کے تو وہ تھوڑے کے نام اعمال ثواب درج تھی ویسے کہ سائیں دے سناخانہ نو سائیں دی سنت ادا کی تھی کرو لیکن انہاں پیرن تلے آسن تبید بھی کہ جس کریم دا میلاد منائی کھلوتا ہے اس دے نام نو پیرن تلے دیتی کھلوتا ہے وطن کی آسن اکثر بیٹا ہے شروع تھی وینے اور باتوں پیرن تلے آنے بنے اور سٹیج اتھے بھی بنے نال پیسے نظرانہ رکھن دی جگہ ہوئی اور اسے دوتے رکھا ہوئی یہ ضرور لیکن اس ترتیب دے نال دے تا اس واسطے میرے دوستو سائیں دا میلاد اس دنیا دا بھی فائدہ ہے اور آخرت دا بھی فائدہ ہے اور رب کائنات نے جڑا ساتھ احسان کیتا ہے اس دا اساں بدلہ کنے دیونا ہے کہ سائیں دی غلامی اپناویں اپنے گوانڈیاں دا خیال رکھنا ہے کہ میرے سونے پاک نبی فرمائے کہ تمام فرشتوں کا سردار جس وقت پیغام گھن کے آئے کہ ہمسائے دے حقوق بیان کرنے شروع کیتے ہیں تو میں تعجب ہوئے کہ شاید ہمسایہ وراثت شامل ہوتا ہے انہیں بیٹا باویں نافرمان بھی ہے تو وراثت تو بڑھ میں دے نہیں تو میں نے تعجب ہوئے یہ حیرانگی ہوئی ہے یہ فکر ہوئی ہے کہ ہمسایہ وراثت کے اندر شامل کیتا ہوئے نہ پہ تو میرے دوستو اسادی تھی کہ پاک نبی دے نعرے لیندے کھلوتے ہیں لیکن سب تو پہلی جنگ ازالی گوانڈی نال شروع تھی ہوئی اور سچے غلام تو سننا ہے سائیں دا حکم ملے کہ یہ فصل چاہ وہ کریم رب اور سونے مصطفیٰ دی کیلی سونا مان لے کہ اگر تے رات دے پانی لائیں کھاد لائیے یا اوکھا تھے زیادہ محنت کرنی پہ گئی سپریاں دا زیادہ خرچ کیتا یا وقت رب دے نام دا حصہ بیمہ کٹ دی جو اگر تے خرچہ گھٹ کیتے رات دے پانی نہیں لائے برانی فصل آئی اتے سپریاں ہی نہیں کرنے پہ تیرا خرچہ گھٹ تھے اس سے وقت رب دے نام دا دامہ حصہ دے لیکن ایسا اپنا احتساب کرنا ہے کہ بھائی کتنی تھی 1000 بوری تھی یہ گزارا تھے وہ گزارا حصہ سے تھے نا کہ تے رب دے نام دا حصہ نہیں کٹے اسے جو برکت چاہیے تو رب دے نام دا اس وقت حصہ کٹ سے جا تو بات کہ تیریاں 5 بوریاں بھی تھے انہوں نے برکت ہو سی کہ تیرا سال سونا گزر بات تکلیفاں پریشانیاں تو بچ ویسے وہ مال تیرے واسطے نجات بن ویسی اگر تے اس تے دعویٰ ویوہ نہیں دیتا تو روزے محشر سونا حساب اکلا دے ہونے اولاد نال نہیں آونا انہوں نے کرنا ضرور ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید کچھو فتوہ لا جو بھائی فقیر اولاد دے جڑے حقاں کو مار گئے نہیں ضرور کرو حقوق العباد فرض ہے بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں لیکن اس مال دے رب کا حصہ نہیں دیتا تو کیا ہو سی کہ وہ ازدہا بن کے تیرے گالے چاہوے سی اور وہ تن جس وقت ڈنگ مرے سی تو چیخو پکار کر سے اس وقت وہ آکسی ہون چکتا ہے ہون آتا ہے میں تیرے گاڑی کیوں آ گیا دنیا دے بھی اتنا پیار کیتا ہے کہ اپنے رب دا حصہ ہی نہ کر دیا اپنے رب دا حصہ بھی نہیں کر دیا اس واسطے تیری اولاد واسطے بھی وہ مال بہتر اور کارگر ثابت کی سی یہ دا رب دے نام دے حصہ کٹ گیا تو تاں سونے دے حقیقی غلام بن سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی گزار دو اور آخر تے میں یہ دعا کرے سا کہ مالک کائنات سن دین دی سمجھ عطا فرمائے وقت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وقت دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اسارے بھائی دے گھرانے جو برکت اور رحمتہ نازل فرمائے اور اس میں رزق حلال نال مال و مال فرمائے اور توہن اور میں سارے نو فکر آخرت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام